الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36 سے 40 تک کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برجستہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش و گوش رکھتے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ضم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جو تلاوت کلام پاک ماہ ترجمہ سماعت فرمائی ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ماضی کے پردوں کو کھولا ہے، اور اس میں موجود ان تمام قوموں کی طرف نشاندہی کی ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ سبق دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے والے لوگ، اللہ کے ساتھ بات کو نہ ماننے والے لوگ، اور اس کی اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں جو حالات پیش آئے، وہ تمام ماضی کے پردے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں کھولتا ہے، اور ان امت مسلمہ کو ترغیب دلاتا ہے کہ یہی وہ ماضی کے پردے ہیں جو تاریخی قصوں کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہی وہ تاریخی قصے ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے راہ ہدایت میسر آتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے جنت کا راستہ انسانوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور زندگی کو کس طرح برتنا چاہیے اور ترجیحات کے اعتبار سے کس طرح پلان کرنا چاہیے، وہ تمام حالات اسی واقعات کے اندر ماضی کے ان جھروکوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ آج جن کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، اور لوط علیہ السلام کے سلسلے میں ہم نے تفصیل دیکھی۔ اب انہی سے ہٹ کر اس کے بعد والی قوموں نے بھی اللہ رب العالمین نے انہیں عروج عطا کیا، انہیں بڑھاوا عطا کیا، انہیں اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا، مگر ان سب کے باوجود انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ تفصیلات مجھے اور آپ اس آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے کہ پہلے ان قوموں کا تذکرہ ہے جو مدین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ سامعین کرام، یہاں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ شعیب علیہ السلام کے سلسلے میں ہے۔ شعیب علیہ السلام کے سلسلے میں جہاں تذکرہ ہے، وہاں قرآن مجید میں دو طریقے سے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے سلسلے کو اور ان کے کس کی طرف بھیجے گئے ہیں ان قوموں کا تذکرہ وہاں پہ دو طریقے سے مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں نظر آتا ہے۔ ایک ہے یہی سورہ عنکبوت جو ابھی 36 اور 37 میں ہم نے دیکھا، اس میں کہا گیا کہ مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، مگر دوسری طرف اگر مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں سورہ شعراء آیت نمبر
130 177 176 اور 77 میں اللہ رب العالمین کچھ یوں بیان فرماتا ہے کہ اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب اس نے شعیب نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں. یعنی یہ دو طریقے ہیں اس سے یہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. ایک ہے یہ مدین والوں کے نام کے ساتھ شعیب علیہ السلام کو جوڑا گیا اور دوسری طرف ایکا والوں کے ساتھ شعیب علیہ السلام کو جوڑا گیا ہے. سوال میرے اور آپ کے دماغوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مدین اور اصحاب ایکا کون لوگ ہیں؟ کیا یہ الگ الگ قومیں تھے یا ایک ہی شاخ تھے؟ یہ کون لوگ تھے جس کا تذکرہ دو بار شعیب علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے؟ مفسرین نے مجھے اور آپ کو جو معلومات دی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا بلا شبہ دو الگ الگ قبیلے ہیں مگر ایک ہی نسل کی دو شاخیں ہیں. اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں. مفسرین کی باتوں سے مجھے اور آپ کو سیرت سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ یہ دونوں شاخیں جو ایکا اور مدین ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی یا کنیز خطورہ کے بطن سے ان سے رابطہ ہے اور یہ دونوں عرب اور اسرائیل میں بنو خطورہ کے نام سے اسے معروف ہیں یا مشہور ہیں یا جانے جانے والی قوموں میں سے ہیں. ان میں سے ایک قبیلہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا مدین بن ابراہیم کی نسبت سے مدیانی یا اصحاب مدین کہلایا. سامعین کرام ان کی آبادی شمال حجاز سے فلسطین کے جنوب تک اور وہاں سے جزیرہ نمائے سینا کے آخری گوشے بحر قلزم اور خلیج عقبہ کے سواحل تک پھیلا ہوا مجھے اور آپ کو ملتا ہے. ان کا صدر مقام کہا جاتا ہے کہ مدین تھا اور باقی بنی خطورہ جس میں بنی ردان کا زیادہ مشہور نام دیکھا جاتا ہے جو شمال عرب تیمہ تبوک اعلیٰ کے درمیان میں یہ واقع رہنے والے لوگوں میں سے ایک تھے. ان کا صدر مقام کہا جاتا ہے کہ تبوک تھا اور تبوک کو قدیم زمانے میں ایکا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا اور ایکا کا مطلب ہے گھنا جنگل. سامعین کرام قدیم زمانے کے قواعد کے مطابق جو لوگ بھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اسی آل اولاد میں شمار ہو کر فلاں نبی بنی کے نام سے ان کو جوڑا جاتا ہے یا وہ کہلائے جاتے ہیں یا منظر عام پر آتے ہیں. تو اسی قاعدے کے مطابق اگر عرب کے ان پورے علاقے کو اگر کھنگال کر دیکھا جائے تو اس میں عرب کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بنی اسماعیل کا نام سے جانا جاتا ہے اور دوسری طرف اولاد یعقوب کے ہاتھ پر مشرف با اسلام جو لوگ ہوئے وہ بنی اسرائیل کے نام سے کہلائے گئے یا جانے گئے ہیں. اسی طرح مدین کے علاقے کی ساری آبادی مدیان بنی ابراہیم کے زیر اثر آئی اور وہ بنی مدیان کہلائی اور اسی ملک کا نام بھی اسی نام سے منسوب ہو کر مدیان یا مدین کے نام سے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اور بولا یا کہلایا جاتا ہے. سامعین کرام یہ قوم کب منظر عام پر آئی یہ جاننا بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. سورہ ہود آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین کچھ یوں بیان کرتا ہے وما قوم لوطا منکم ببعید یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوط کی قوم تو تم سے پہلے زیادہ دور نہیں تھی. یعنی یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کی تباہی ابراہیم علیہ السلام کے 6 یا 700 برس حضرت لوط علیہ السلام کی تباہی کے 600-700 برس گزرے ہی تھے کہ اس وقت مدین یا ایکا والے کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. جغرافیائی حالات کے ساتھ اگر ان قوموں کی طرف اشارہ کر کے ان کا جغرافیائی علاقے کو اگر جانچا جائے تو وہ یہ شعیب علیہ السلام کا ملک اور اس علاقے سے متصل یعنی لگا ہوا لوط علیہ السلام کی بستیاں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں. یہ اصحاب ایکا یا اصحاب مدین کا جہاں تذکرہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو کرتا ہے یہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والی دو شاخیں ہیں اور ان کی خصوصیات کیا تھی وہ مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے. ان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ یہ دونوں شاخیں ایک ہی زبان بولتے تھے. نمبر 2 ان کے علاقے میں ایک دوسرے سے متصل ملے جھلے تھے یعنی یہ بہت دور دور نہیں بلکہ ایک ہی جگہ ملے ہوئے لوگ تھے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ
ان کی نسل ایک ہی تھی. اور نمبر چوتھا یہ ہے کہ ان کے بعض علاقوں میں ایک ساتھ شادی بیاہ سے بھی معاشرہ آپس میں گھل مل گیا تھا اور ان کے درمیان شادی بیاہ ہوتے تھے. اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں تجارتی پیشہ رکھنے والے لوگ تھے. اور چھٹی خصوصیت اس قوم کی یہ ہے کہ ایک ہی تجارت کرتے تھے، یعنی ان کی تجارت پیشہ تو تھے مگر تجارت کوئی الگ الگ نہیں، ایک ہی طرح کی تجارت کرتے تھے. اور نمبر 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ تجارت میں بے ایمانی اور مذہبی و اخلاقی بیماریاں ایک ہی طرح کی تھیں. اور 8ویں خصوصیت ان کی یہ تھی کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے اور یہ لوگ بئل فقور کی پرستش کیا کرتے تھے. نمبر 9 یہ ہے ان کی خصوصیت کہ اس قوم میں زنا بہت عام تھا اور دونوں اس میں ملوث تھے. بائبل میں ذکر اس طرح آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ان کے علاقوں میں آئے تو اس قوم نے ان کے اندر بھی شرک اور زناکاری کی وبا کو پھیلا کر رکھ دیا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصوصیات ان کے اندر تھی اور یہ لوگ اس طرح کے کاموں میں ایک ہی یکسانیت آپس میں رکھنے والے یہ لوگ تھے. سامعین کرام، مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغربی اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا. یعنی بین الاقوامی تجارت کی دو بڑی شاہراہوں پر یہ دونوں شاخیں وہاں پہ بستے نظر آتے تھے. ایک پہلی شہرہ جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو سیرت کے اس عکاسی میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ شہرہ ہے بحر احمر کے کنارے سے یمن، مکہ، یامبو ہوتی ہوئی شام تک جاتی ہے اور دوسری شاہراہ ہے عراق سے مصر کی طرف جاتی ہے. یہ لوگ ان شاہراہوں پر فساد، ظلم اور خوف اور دغا بازی کے ذریعے سے مال کو غصب کرنا یا ڈاکہ زنی کے ذریعے سے مال کو اپنے پاس جمع کر لینا یا ہڑپ کر لینا، یہ ان کا کام تھا. اور ان شہروں کے عین چوراہے پر یہ قومیں وہاں پہ بستی تھی. اسی لیے عرب کا بچہ بچہ ان مفسرین کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مٹ گئے مگر اس کے باوجود بھی ان کی شہرت برقرار رہی. عرب کے تجارتی قافلے مصر، شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن ان کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید عرب کے درمیان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرتا ہے اور اسلام کا آغاز کرتا ہے تو وہاں ان لوگوں کو ان کی تمام تفصیلات بتا کے کہتا ہے یہ وہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے عروج عطا کیا، یہ وہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے نعمتوں سے نوازا، یہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہدایت کے لیے ان کے پاس پیغمبروں کو بھیجا. مگر ان کا حال کیا ہوا یہ تم آثار قدیمہ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو. یہی سبق دینے کے لیے آیات کریمہ کے ذریعے سے اس وقت کے عرب قریش کو یہ تفصیلات سنائی گئی ہیں. سامعین کرام، اس لیے یہ واقعہ یا قصہ یا تاریخ دہرا کر نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنی رہنمائی حاصل کر لو. صحیح راستہ اگر بھٹک گئے ہیں تو اس رہنمائی کے ذریعے سے، صحیح عکاسی کے ذریعے سے، صحیح سوچ و بچار کے ذریعے سے اپنا راستہ متعین کرو. اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری ہدایت ہے اور اسی میں تمہاری نجات محفوظ ہے. سامعین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قومیں جس کا تذکرہ میں اور آپ مدین اور ایکا والوں کے نام سے کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ اسلام بمشرف نہیں تھے بلکہ کیا یہ کافر قومیں تھے یا یہ کون لوگ تھے؟ جبکہ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. ان کے درمیان اسلام بہت چلتا پھرتا دین تھا اور اسلام بمشرف یہ لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام کے 600-700 برس کے بعد شرک اور بد اخلاقی قوم کے درمیان رہتے بستے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے اور بد اخلاقیوں میں مبتلا بھی ہو گئے، مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور اپنے آپ پر فخر بھی کیا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین ایسی قوم کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ لوگوں، یہ مدین اور اصحاب ایکا جس کا تذکرہ تم کر رہے ہو، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو مسلمان تھے
دین پر قائم تھے، مگر جب دنیا داری کی طرف جھک گئے، دنیا کو سمیٹنے میں لگ گئے، لوگوں کی تقلید کرنے لگے، عقل کا استعمال انہوں نے کم کر دیا، تو اس کے نتیجے میں برائیاں اور پھر شرک یعنی اللہ سے دوری، اللہ کی رجوعیت سے انکاری ان کے اندر پیدا ہوئی اور یہ لوگ اللہ سے بہت دور ہوتے ہوئے چلے گئے۔ سامعین کرام، ایسے ہی وہ حالات تھے، یہ وہ ان کے سراؤنڈنگ کنڈیشن تھی۔ ایسے حالات میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی طرف بھیج دیا، اور شعیب علیہ السلام مدین ہی میں پیدا ہوئے تھے اور شعیب علیہ السلام نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجے گئے تھے۔ تو آپ نے دعوت حق کا اعلان ان کے درمیان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام بڑے ہی فصیح اور بلیغ مقرر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شیریں کلامی، حسن خطاب اور طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یا لقب سے بھی نوازا گیا ہے۔ مدین کے لوگ جو میں اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ 3 قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ نمبر 1 برائی ان کے اندر جو تھی، یہ بت پرستی اور مشرکانہ رسم و رواج میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ نمبر 2 ان کے جس برائی میں وہ مبتلا تھے، وہ ہے خرید و فروخت میں پورا لینا، کم تولنا، دوسرے کو دیتے ہوئے کم دینا اور اپنے آپ کو لیتے ہوئے زیادہ لینا، یہ ان کی دوسری برائی تھی۔ اور تیسری برائی ان کی جو تھی، تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی، اور اس قوم کو بہت رفعت اور خوش ایسی دولت، ثروت اور فراوانی، رزق اور زمین اور باغات اور زرخیزی اور شادابی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس قوم کے اندر مغروریت یعنی غرور اور تکبر نے جگہ لے لی تھی، اور اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی ذاتی میراث انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو کچھ یہ ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارا خاندانی ہنر ہے، اور خدا سے بے خوف و قطر ہو کر انہوں نے اللہ کی عطا کردہ بخشش سے شکر گزار بننے کی بجائے، سرکشی سے باز رہنے کی بجائے طرح طرح کی بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو ایسے حالات میں شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی طرف بھیجا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 84 اور 86 تک کے آیات میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے جو خطاب کیا اور ان کی طرف جو نبوت کا اعلان کیا وہ کس طرح کیا، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ ان کی اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کر کے کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدین کا کیا انجام ہوا ہے۔ مگر ان تعلیمات کے باوجود بھی یہ قوم بڑی بدبخت تھی۔ اس قوم نے اس سرکشی میں اڑے رہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ اس وقت کے نبی کو انہوں نے کمزور جانا، کیونکہ آپ کے اس نبی شعیب علیہ السلام کو ماننے والے بہت ہی کمزور قسم کے لوگ اور بہت ہی ضعیف قسم کے لوگوں نے ان کی بات کو مانا تھا، اس پیغام کو قبول کیا تھا، مگر باقی کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنی مفاد پرستی کو، مادہ پرستی کو منظر عام پر لاتے ہوئے انہوں نے انکار حق کر دیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں بڑے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88 میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اے شعیب، ہم نے تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں آنا ہوگا۔ یعنی انہوں نے شعیب علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ہماری قوم میں رہیں، ہماری بستی میں رہنا چاہتے ہیں، ہمارے قبیلے میں رہنا چاہتے ہیں تو ہماری بات ماننا چاہیے، اگر نہیں مانتے تو پھر آپ اس حق کو چھوڑ دیجئے، ورنہ ہم آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے جو ذکر کیا اور جواب دیا، اس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 89 میں اس طرح دیا گیا،
کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی ہوں یا نہ ہوں؟ ہمارا خدا پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس لیے پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں اللہ ایک کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارا رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب یہی وہ پیغام تھا، یہی وہ جواب تھا جو شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو مخاطب ہو کے فرمایا، مگر جب شعیب علیہ السلام کا جواب اس قوم نے سنا تو حقانیت تو ان کے سامنے آ گئی، ان کی آنکھیں تو کھل گئیں، مگر ہوا یہ ہے کہ قوم لوٹ مار ناپ تول کی جو برابری نہ کر کے جو فائدہ کماتی تھی تو اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے فوائد کو اور جغرافیائی پوزیشن کو، اپنے معیار زندگی کو اور پھر یہاں پہ موجود تمام نعمتیں جو انہیں مال کی شکل میں میسر آ رہی تھی تو اس کو انہوں نے چھوڑنا گوارا نہیں کیا، آنکھوں پر پٹی بندھی رہنے دی اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے انکار حق کر دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 90 میں اس طرح ان کا جواب ملتا ہے کہ اس کے قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں شعیب نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنی مقتدر بھر تمہاری اصلاح کی صحیح کروں اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے اللہ کی حجت اور دلیل اور نشانی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح صحبت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہوا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشید ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت تو نہیں مانگتا ہوں اور نہ کوئی دنیائی منافع چاہتا کا طلبگار ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب تم سب کو برباد کر ڈالے گا، اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔ یہ ہدایت تھی اور یہ پیغام تھا جو شعیب علیہ السلام نے اس قوم سے مخاطب ہو کے ان سے بار بار مطلب جو ہے دہراتے رہے، مگر ہوا یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی اس بات کو انہوں نے کوئی بھی مطلب جو ہے توجہ نہیں دی، بلکہ مغروریت میں ڈوبے رہے، غرور میں ڈوبے رہے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ ہماری وہ طاقت ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ یعنی جب کوئی ان کو دلیل نہ ملی تو انہوں نے اس طرح کے رویے کے ذریعے سے نبی کو تکلیف دینا شروع کر دی اور مختلف اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اس نبی کو نیچا گرانے کی، ذلیل کرنے کی نعوذ باللہ کوششیں کرتے رہے۔ مگر سورہ ہود آیت نمبر 89 سے 93 میں شعیب علیہ السلام نے مایوس ہو کر اس طرح مطلب جو ہے مخاطب کیا، اے برادران قوم میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم بھی وہی عذاب آتے ہوئے دیکھ لو جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم تک آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہے۔ شعیب نے کہا کہ بھائیو میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے، تم برادری کا تو خوف کیا مگر اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دیا، جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کسی پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں۔ سامعین اکرام یہ وہ مطلب جو ہے آخری کلمات تھے جو شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو پیش کیے گئے اور ان کو نصیحتاً مطلب جو ہے ان کو ہدایت کی طرف
بلایا گیا، مگر اس کی قوم کے لوگوں نے جو طریقہ اپنایا وہ کہا کہ برادری کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اس وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں، تمہارا کوئی زور نہیں ہے، تمہارا کوئی بلبوتا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں، ورنہ تو ہم کبھی کہ تمہیں باہر نکال چھوڑتے۔ ایسی صورت میں وہ نبی یعنی شعیب علیہ السلام مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں جب ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی، قوم مختلف مطلب جو ہے قسم کے انکاریت پر ہی جمے رہے، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی طرف بھی دو قسم کے عذابات بھیجے۔ پہلا عذاب ان کی طرف جو آیا ایک زلزلے کا عذاب تھا، اور دوسرا جو عذاب آیا وہ آگ کی بارش کا عذاب، ایک کے بعد دیگرے ہولناک زلزلے اور آگ برسنے سے یہ لوگ صبح ہوتے ہوتے اپنے گھر میں گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 78 میں اور سورہ آراف 78 اور سورہ ہود آیت نمبر 94 میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ پھر آ پڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے کے پڑے۔ اور سورہ شعراء آیت نمبر 189 میں اللہ رب العالمین ان کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے کہ پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس آ پڑا ان کو بادل والا عذاب جس میں آگ تھی، بے شک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ سامعین کرام، اس طرح ایک قوم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی، اپنے آپ میں گھمنڈ رکھتی تھی، غرور رکھتی تھی اور اپنی صلاحیتوں پر بہت زیادہ اتراتی تھی، ایسی قوم کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا اور اسے صفائے ہستی سے ایسا مٹا کر رکھ دیا کہ پھر وہ اس کا نام بھی دنیا میں باقی نہیں رہ گیا۔ آج ان کے آثار قدیمہ مجھے اور آپ کو سعودی کے تبوک کے علاقے میں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہی وہ قوم ہے جو اپنے غرور میں مبتلا رہی، اپنے مقصد عظیم سے بہت دور نکل گئی، اور جو پیغام حق سے دیا گیا تھا اس حق کا وہ انکار کرتی رہی، تو اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی پکڑ لازماً آتی ہے، اور ایسی پکڑ آتی ہے کہ اسے صفائے ہستی سے مٹا دینا اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل ترین کام نہیں ہے۔ صرف اس کا ایک مطلب لفظ کن کہنا صرف معنی رکھتا ہے کہ اگر کن کہہ دے تو پوری زمین کی ہر ذرہ اس کے لیے فیکون کی صدا کے ساتھ وہ کام انجام دیتا ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ ساری نعمتیں جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ یہاں کی صلاحیتیں، یہاں کی نعمتیں اور یہاں کی بیش بہا مطلب جو ہے ہمارا عروج یا ہماری اونچائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی چیز اوپر لے جاتی ہے، عروج پہنچاتی ہے، درجات عطا کرتی ہے، تو وہ صرف تقویٰ ہے، وہ صرف اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اور وہ ہے مقصد عظیم کی تکمیل ہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عروج دیتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں عروج کے ساتھ اجر عظیم کے ساتھ انہیں نوازا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس قوم کے تذکرے کے بعد آئیے ہم آگے بڑھیں تو قرآن مجید کے آگے والی آیتیں یعنی 38 میں اللہ رب العالمین جس کا تذکرہ کرتا ہے اس کے ترجمے کے ساتھ ہم جانیں کہ اور کس کا تذکرہ مجھے اور آپ کی آنکھوں کو ہدایت دینے کے لیے مجھے اور آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برجستہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھنے والے لوگ تھے۔ سامعین کرام، یہاں دو قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ہے قوم عاد اور دوسری ہے قوم سمود، جس کا تذکرہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ مختصراً اشارتاً کہا گیا کہ کیا گیا ہے، مگر ہم یہاں پہ ٹھہریں گے اور گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کے وہ کیا مطلب عروجات تھے، ان کی وہ کیا بلندیاں تھی جس کے بلبتے پہ وہ زم رکھتے تھے، غرور رکھتے تھے، مگر ان کا انجام کیا ہوا۔ ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کی راہ کو سیدھا کرنے کے عزم کے ساتھ انشاءاللہ ان کے واقعے کو سمجھنے
سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ جہاں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، ہم پہلے شخص کو لیں گے، وہ ہے قوم عاد۔ یہ عاد جس کا تذکرہ میں اور آپ آج اس واقعے کے ذریعے سے کر رہے ہیں، عاد عرب کے قدیم ترین قوموں میں سے مانی جاتی ہے۔ ان کے افسانے اہل عرب میں زبان در زبان مطلب جو ہے گونجتے رہتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سبق آموز مطلب جو ہے واقعات کے ساتھ پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جنوب عرب کا پورا علاقہ جو اب احقاف، یمن یا حضر الموت کے نام سے معروف ہے، قدیم زمانے میں یہ عاد کا یعنی قوم عاد کا مسکن یا ان کی رہائش کا وہ علاقہ تھا۔ احقاف کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہے ریت کے لمبے لمبے ٹیلے جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کو نہ پہنچنے والے ہوں، لیکن اصطلاحاً یہ صحرائے عرب اربعۃ القعلی کے جنوب مغرب سے علاقے کا نام ہے جہاں آج کوئی آبادی نہیں ہے۔ ابن اسحاق کا یہ بیان ہے کہ عاد کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا، اور قرآن مجید مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ اصحاب احقاف میں سے ہیں۔ اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ احقاف میں رہنے والے لوگ تھے، اور ان کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ سامعین اکرام، قوم عاد احقاف سے نکل کر گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور قوموں پر چھانے لگے، اور آج کے زمانے میں بھی جنوب عرب کے باشندوں میں یہی مشہور ہے کہ عاد کے علاقے میں یہ لوگ آباد رہنے والے لوگوں میں سے تھے، اور موجودہ شہر مکلا سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر شمال کی جانب حضر الموت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مزار بنا رکھا ہے، اور وہ خبر ہود کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر سال 15 شعبان کو وہاں پہ عرس منایا جاتا ہے، اور عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہو کر عرس مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جبکہ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس خبر کی یہ لوگ تاریخی مطلب جو ہے نشاندہی کرتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے اور وہ ضعیف ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں پہ عرس منایا جاتا ہے۔ مگر ان باتوں کے ساتھ جو میں اور آپ عرس کے یا وہاں رہنے والے لوگوں کی اگر جغرافیائی حالات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں حضرت مول کے متعدد مقامات پر ان کے کھنڈرات ملتے ہیں، اور ان کے مقامی باشندے آج تک دار عاد کے نام سے ان کو موصوف کرتے ہیں یا ان کو جانتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والی یہ آبادی، ان کا مسکن عاد کا مطلب جو ہے وہیں پہ تھا۔ سامعین اکرام، یہ قوم بہت طاقتور تھی اور اپنے زمانے کی شوکت اور حشمت اور ضرب المثال مطلب جو ہے اپنی مثال آپ تھی، اور ان کے تمدن کی خاص خصوصیات یہ تھی کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سورہ فجر کا اگر مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں عاد کو ذات العماد یعنی ستونوں والے لقب کے ساتھ ان کو یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورہ شورى آیت نمبر 149 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، یعنی تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ اس میں عمارتیں بناتے رہو۔ سامعین اکرام، احقاف کی موجودہ حالات کو دیکھ کر کوئی شخص گمان نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں ایک شاندار تمدن رہنے والا طاقتور قوم آباد تھی۔ آج کا یہ احقاف مجھے اور آپ کو بڑا ہی بھیانک منظر پیش کرتا ہے، جہاں ایک تمدن رکھنے والی قوم وہاں پہ بسا کرتی تھی، اور ان کی جو خاص خصوصیت ہمارے سامنے آئی وہ بڑی بڑی ستونوں والی عمارتیں بنایا کرتے تھے، مگر آج ان کی کوئی عمارت وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور وہاں بہت ساری جو عمارتیں بناتے تھے، قرآن مجید یہاں ابھی جو آیت سورہ شورى کی بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو پہاڑ کو کھود کھود کر فخریہ صرف عمارتیں دکھاوے کے لیے بنایا کرتے تھے، جبکہ میں اور آپ آج کے ماحول میں اگر اپنے اپنے ممالک کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں تو دنیا کا ہر ملک بڑی شاندار عمارتیں، شاندار اسٹیڈیمز، شاندار مطلب جو ہے چیزوں کو صرف اپنی نمائش کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے بڑھاوے کے
لیے, اپنے غرور کے لیے بناتا ہے, مگر اس کے مد مقابل کئی ایسے سلم ایریاز موجود ہیں جہاں لوگوں کو رہنے کے لیے کوئی شیلٹر موجود نہیں ہے, ان کے کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے, بھوکے مر رہے ہیں. مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں, بڑے بڑے قصر بناتے ہیں اور بڑے بڑے محلات کی تعمیر کرتے ہیں, اور بڑا بڑا عروج مطلب حاصل ہونے والے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین اسی کی نشاندہی اس عاد قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے فخریہ صرف اپنے آپ کو فخر جتانے کے لیے, اپنے معیار زندگی کی بلندگی کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا تمدن بڑے شاندار انداز میں کرنا شروع کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اغلب یہ ہے ہزاروں برس پہلے ایک شاداب مطلب جو ہے علاقہ مانا جاتا تھا, مگر آج وہاں ہوا کی تبدیلی, آب و ہوا کی تبدیلی نے یہاں پر بالکل ہی ایک زار مطلب جو ہے ریگستان بنا دیا ہے. یہاں کوئی بھی مطلب جو ہے درخت موجود نہیں ہے, بلکہ چٹیل میدان یعنی ریگستان وہ نظر آتا ہے. سامعین کرام, ایسے حالات میں عاد کی طرف اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. عاد کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2000 سال قبل مسیح علیہ السلام کے مانا جاتا ہے. عاد کا مرکزی مقام اور ارض احقاف ہے. یہ حضر الموت کے شمال میں واقع ہے. عاد بھی بت پرست لوگ تھے اور اپنے پیشے اور قوم کی نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہرین تھے, اور عاد اپنی مملکت کے ستوت اور جبروت اور جسمانی قوت اور طاقت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے اللہ واحد لا شریک کو بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنے معبود مان کر ہر قسم کی شیطانی اعمال سے بے خوف و قطر کرنے لگے. تب اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مقرر کر کے اس قوم کی طرف بھیجا. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف انہیں دعوت دی, مگر قوم عاد نے سختی سے جھٹلایا اور غرور و تکبر میں پڑے رہے. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا, غرور اور سرکشی سے باز آنے کی تنبیہ کرتے رہے. ہود علیہ السلام کہتے تھے کہ اے قوم, اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت ہر پر گھمنڈ نہ کر, بلکہ اللہ کا شکر ادا کر. اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی ہے. قوم نوح کی تباہی کے بعد تمہیں زمین کا مالک بنایا ہے, خوش عیش فارغ البالی خوشحالی عطا فرمائی ہے, لہٰذا ان نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستی سے باز آ, جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی دکھ دے سکتے ہیں, نہ نفع و نقصان. اے افراد قوم, مانا کہ تم عرصے تک سرکشی اور ان کی نافرمانی مبتلا رہے, مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو ان کی رحمت اور وسیع ہے, اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا ہے. وہ تمہاری مال اور عزت میں سرفرازی اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا. مگر سامعین کرام, قوم عاد کو یہ باتیں بہت ناگوار گزری اور وہ برداشت نہ کر سکتے تھے. ان کی عقائد و اعمال پر انگلی جب اٹھانے لگے تو اس لیے انہوں نے دوسرا حربہ یہ استعمال کرنا شروع کیا کہ وہ مذاق اڑانے لگے ہود علیہ السلام کا, جس کا ذکر سورہ ہود آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین کرتا ہے. اے ہود, نہ تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا, اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. وہ ہود علیہ السلام کی معصومیت کو اور ان کی نرمی کو بے خوفی اور پاگل پن سمجھتے تھے. اسی لیے جواب میں ہود علیہ السلام نے کہا, اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے. سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اس کا تذکرہ ہے. اس طرح قوم کی سرکشی اور بڑھتی چلی گئی. ہود علیہ السلام کی باتوں نصیحتوں کا کوئی اثر اس قوم پر نہیں ہونے لگا. حضرت ہود علیہ السلام بہت صبر و برداشت کے ساتھ سب کچھ سنا کرتے تھے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بار بار بلایا کرتے تھے. آخر کار ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ عاد کا رویہ یہی رہا اور حق سے اعراض اور روح گردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تو میری بات نہ سنی تو ہلاکت یقین ہے. اس بات کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرانے کی, دھمکانے کی, راہ راست پر لے آنے کی ہود علیہ السلام نے کوشش کی, جس کا تذکرہ سورہ شعراء آیت نمبر 135 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے. ترجمہ ہے, میں
میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں، کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ جب ہود علیہ السلام نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو لوگ نصیحت قبول کرنے کی بجائے اکڑ کر جواب اس طرح دیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 70 میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے، بس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔ یعنی یہ لوگ ڈرنے کی بجائے، خوف کھانے کی بجائے، بلکہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس عذاب کو بلانا شروع کیا، اس کا تقاضا کرنا شروع کیا اور اس کو لے آنے پر جو ہے زور دینے لگی۔ تو ایسے حالات میں ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تیری میری مخلصانہ اور صادقانہ باتوں کا یہی جواب ہے تو لو عذاب کا، اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ کچھ دور نہیں ہے۔ اس طرح سورہ اعراف آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 79 کا کنٹینیشن اس طرح ہے کہ کیا تم مجھ سے اس من گھڑت ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا ہے، کہ جس کے متعلق تمہارے پاس اللہ کی کوئی حجت نہیں آئی؟ بس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے پاس انتظار کرتا ہوں۔ انہوں نے شرک کی ان مورتیوں کو زیادہ اہمیت دی اور اللہ کے اس عذاب سے گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ اس کو بلاوا دیتے رہے اور نبی پر زور ڈالتے رہے۔ اسی کے نتیجے میں عذاب الہی نے انہیں گھیر لیا۔ سب سے پہلے ان کو قحط سالی ہوئی، عاد بہت گھبرائے مگر راہ حق کو نہ مانا، ان کی آنکھیں نہیں کھلی اور ہولناک عذاب نے آخر کار انہیں پکڑ لیا، جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو سورہ احقاف آیت نمبر 4 سے 8 تک کی آیات میں ملتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سمود اور عاد نے اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلسل 7 رات اور 8 دن پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اس طرح ان کے کھنڈرات بن گئے، ان کی وہ عمارتیں ایک یادگار نہیں بلکہ زمین دوز ہو کر رہ گئی۔ ان کی تنومند اور قوی ہیکل انسان ان کے زمین پر پچھڑے ہوئے پڑے کے پڑے رہ گئے اور قوم عاد صفائے ہستی سے بالکل پوری طرح مٹا کر رکھ دی گئی۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس عاد پر بھیجے جانے والے عذابات کا تذکرہ قرآن مجید میں الگ الگ 4 مقامات پر 4 ناموں سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 78 میں اس کو رجفہ کے نام یعنی زبردست زلزلے کے نام سے اس کو یاد کیا ہے، اور نمبر 2 سورہ ہود آیت نمبر 67 میں اس کو سیحہ کے نام سے یعنی زور کے دھماکے کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے، اور نمبر 3 سورہ حام میم سجدہ آیت نمبر 17 میں اس کو صاعقۃ العذاب کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے عذاب کے کڑاکے۔ اور نمبر 4 سورہ حاقہ میں آیت نمبر 5 میں اس کو طاغیہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے حد سے زیادہ سخت حادثے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ قدیم چیز جس کو عادی کے لفظ سے بولا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس قوم کا نام عاد کہا گیا ہے، اور عادیات کا مطلب ہے آثار قدیمہ۔ سامعین اکرام، اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ قوم اپنی تمام چیزوں کے ساتھ دنیا میں مٹ کر تباہی کا سامان کا اعلان کرتی ہوئی تمام انسانوں کے لیے ایک عبرت پذیری کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ قدیم عربی شاعری میں اس قوم کا بہت ذکر کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ عرب کے ماہرین انساب بھی اپنے ملک کی مہدوم شدہ قوموں میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی دبل بن شعبان کے ایک صاحب تشریف لے آئے۔ یہ عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے وہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ جس کے قوم کے متعلق قدیم زمانوں سے
इनके इलाकों के लोगों में नकल किया जाता है, बोला जाता है या सुनाया जाता है। सामईन इकराम, ये जगह जिसका जिक्र मैं और आप कर रहे हैं, आद की रहने वाली वो बस्तियां एक एक लख्त रेगिस्तान की मानिंद हैं। वहाँ के सिलसिले में कहा जाता है कि वहाँ की रेत बिल्कुल सफ़ेद और सफूफ अंगेज मतलब जो है वाक़ा हुई है। वहाँ लोग जाते हुए उस इलाके में आज भी डरते हैं, जबकि वो एक तिजारती मतलब का रास्ता है, शाहराह है, वहाँ से मुख्तलिफ आमद-ओ-रफ्त उस जगह से होती है। मगर उसके बावजूद भी उनका कुछ मखसूस जो इलाका है खजर मौत के करीब, वहाँ पर लोग जाते हुए डरते हैं। 1843 में बोरिया का एक फौजी आदमी इस जुनूबी किनारे में पहुंच गया और वो वहाँ जाने के लिए लोगों को मुख्तलिफ तरीके से उसे ले जाने के लिए वो मन्नत समाजत करता रहा, मगर लोग डर के मारे वहाँ पे जाने से परेशान रहते हैं और बद्दू लोग खासकर वहाँ जाने से हमेशा मतलब जो है गुरेजा हैं और बचते रहते हैं और जाने से इनकार करते हैं। आखिरकार ये कहा जाता है कि इस शख्स ने अकेला ही वहाँ का सफ़र किया और वो वहाँ पे गया तो वहाँ जाकर वो अपनी तारीख के सफ़ात में इस तरह लिखता है कि हज़रत मौत के शुमाली सतह पर खड़ा होकर अगर मैं देखता हूँ तो ये सहरा 1000 फीट नशीब यानी नीचे हिस्से की तरफ मुझे नजर आता है और जगह जगह इसमें सफेद खित्ते यानी हिस्से हैं और इसमें कोई चीज भी गिर जाए तो यहाँ पे धंस जाती है और वापस उसे निकाला जाए तो बिल्कुल बोसीदा सी नजर आती है। और कहा उसने लिखा कि अरब के बद्दू इस इलाके से बहुत डरते हैं और वहां जाने से हमेशा गुरेजा रहते हैं। मैं वहां पर जाकर वहां पर एक मूंज की जो रस्सी है उसको मैंने दूर से मतलब वहां पे फेंका और जब वो वहां गई तो अंदर धंस गई और जब उसे खींच के बाहर निकाला तो बिल्कुल वो बोसीदा थी और बिल्कुल मतलब जो है खस्ता हाल उसका हाल था। सामईन इकराम, ये वाकयात है जो मुझे और आपको तारीख के इस नगरी में ले जाकर मुझे और आपको सबक दे रहे हैं कि लोगों, अल्लाह की नाफरमानी करते हो, अल्लाह से दूर भागते हो, उसके अहकामात से दूर भागते हो, उसके बताए हुए मकसद और उसका दिए हुए काम से मतलब जो है तुम अपने आप को पीछे ढकेल देते हो और उस काम के मुकाबले में दुनिया में की तरफ झुक जाते हो, दुनिया के माल को कमाने की कोशिशें करते हो, इसी के उरूज के लिए अपना वक्त, अपनी सलाहियतें और अपनी सारी नेमतें इसी के लिए वक्फ करते हो। तो ये तारीख के वो सफ़े हैं, ये तारीख के वो झरोके हैं, ये तारीख के वो मतलब जो है बंद हैं जिनके ऊपर से अगर पर्दा हटा कर देखा जाए तो मुझे और आपको ये मतलब हिस्से मिलते हैं कि जिन्होंने अल्लाह के साथ उन्होंने जहां मतलब जो है पीछे हटकर उन्होंने रूह गर्दानी करने की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हटाकर सफाए हस्ती से ऐसे मिटाकर रख दिया कि लोग आज उनका नाम भी नहीं जानते, उनका उरूज भी नहीं जानते और उनका वो उरूज वाली सारी हिस्से वो मलिया मेट होकर रह जाते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। कितने ऐसे उरूज रखने वाले लोग थे जो मेरी और आपके आंखों के सामने वो लोग गुजर गए तो उनके घर खंडरात की शक्ल में मुझे और आपको मिलते हैं। उनकी वो तमाम मतलब जो है नेमतें जिसके इस्तेमाल पर वो गुरूर किया करते थे वो सारी चीजें इधर उधर रोंदी हुई सी मिलती हैं। क्या इन तमाम चीजों को सामने रखने के बावजूद भी मैं और आप इनकारी हैं? क्या मैं और आप आज भी मतलब जो है रुजुए इल्लाह होने से हम पीछे हटते हैं और उस तरफ रागिब होने से मैं और आप गुरेजा हैं? तो मुझे और आपको ये पैगाम, ये आयत देती है कि लोगों, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई इबादत की भी कोई ज़रूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुम्हें सफाए हस्ती से मिटा देना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज़ कुन हो जाना बाकी है कि जहां तुम हिटाकर खाक कर दिए जाओगे। सामईन इकराम, कोरोना वायरस जिसका तस्करा फिलहाल इस वक्त मेरी और आपकी ज़बानों में मौजूद है और मैं और आप हर लम्हा हर वक्त सुबह से शाम तक के कई लम्हात में मैं और आप करते हुए नजर आते हैं। क्या मैं और आप नहीं देख रहे हैं कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई है, पूरी दुनिया अपने अपने हालात में, कहे माशी, कहे सियासी और कहे मतलब तमद्दुनी, हर हालात में मतलब जो है सब हिलाकर रख दिया गया है। तो ऐसे हालात में भी क्या मेरी और आपकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं? क्या आज मैं और आप क्या इसी दुनिया की साजिशों के सिलसिले में सिर्फ जानकार
کاری کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ صرف مطلب جو ہے لوگوں کے موت کا مطلب جو ہے نظارہ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہ مر رہے ہیں ہم نہیں مریں گے، ان کا ختم ہوا ہے ہمارا ختم نہیں ہوگا، ان کی نعمتیں مطلب جو ہے ختم کر دی گئی، ہماری نعمتیں باقی رہ گئی تھی؟ سامعین اکرام، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کب ختم ہونے والی ہے اور کب گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی طرف یا جنت کی نعمتوں بھری جنت کی طرف مجھے اور آپ کو لے جایا جائے گا، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی پکار ہے، وقت کی بیداری ہے کہ واقعات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میرے اور آپ کے گھروں میں محفوظ ہیں۔ ان آیتوں کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس پر تدبر کرنا، اس پر غور و فکر کرنا اور ان جھروکوں یعنی ماضی کے ان جھروکوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا، اور جتنا وقت باقی رہ گیا ہے اس میں اپنے آپ کو صحیح رخ کی طرف گامزن کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکامات و ہدایات اور نصیحتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم محبوب بندے بننے کی کوششیں کرنا ہے۔ ہم صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ جنت النعیم کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنا ہے۔ اپنے مرنے کے بعد اپنے ساتھ وہ مطلب جو ہے بہترین نام اعمال والا توشہ لے کر جانے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر امید کی جا سکتی ہے کہ کامیابی ہماری ہوگی، جنت النعیم مجھے اور آپ کو ملے گا، مجھے اور آپ کو عروج ملے گا، درجات ملے گے۔ رہ گئے صرف خواب خیالی یا پھر خیالی پلاؤ کہ کسی کے کہنے کے نتیجے میں جنت میں جاؤں گی، یا وباعات میں شریک ہونے کے نتیجے میں شہید کا مرتبہ مل جائے گا اور اس وجہ سے میں پکڑ سے بچ جاؤں گی، یا پھر کسی بابا یا پھر کسی مزار پر چڑھاوے دینے کے نتیجے میں یا ان کے دیے ہوئے کچھ کپڑے اپنے ساتھ کفن میں بند کر کے لے جانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ خام خیالی سے مجھے اور آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بار بار اشارہ کرتی ہے کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ کیا یہ حدیث میری اور آپ کی آنکھیں نہیں کھولتی؟ کیا میری اور آپ کی دماغ کی گرہ کو نہیں کھولتی؟ کیا مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف گامزن نہیں کرتی؟ اگر نہیں کرتی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس دعا کیجئے کہ مجھے اور آپ کو ایک جیتا جاگتا دل عطا فرمائے، ایسا دل جو زرخیز ہو، ایسا دل جو چیزوں کو جذب کرنے والا ہو، ایسا دل جو رجوع اللہ رکھنے والا ہو، ایسا دل جو نفس مطمئنہ رکھنے والا ہو، اور ایسا دل جو اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو۔ ایسے دل کی تمنا مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ دل ہے جو مجھے اور آپ کو راہ نجات تک لے جاتا ہے۔ سامعین اکرام، وقت کی بیداری ان واقعات کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ واقعات میرے اور آپ کے لیے ایک نشانی عبرت ہیں جو مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو، اسی میں تمہاری مطلب جو ہے نجات موجود ہے۔ آنکھیں کھول کر ان واقعات پر غور و فکر کرو، اسی میں تمہاری راہ نجات موجود ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے ان آنکھوں سے جو آج پیش کی گئی ہیں، کیا اس کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کے پردوں کو ہم نے گرا دیا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو راہ کے سیدھا کرنے کی کوششیں کریں گے؟ یہ سوال آپ کے اور میرے درمیان ہے۔ دعا کیجئے اور ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیے، کیونکہ اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے میں اور آپ صحیح معنوں میں اپنی صحیح رخ کے ساتھ اپنے نام اعمال کو سدھارنا، یہی کامیابی ہے، یہی بیداری ہے اور یہی سبق ہے جو آیات مجھے اور آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سننے والا، سمجھنے والا، قبول کرنے والا اور صحیح رخ کی طرف گامزن ہونے والا، اپنے لیے بہترین مطلب جو ہے صفات عالیہ پیدا کرانے والا اخلاق پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صحیح علم عطا فرمائے، اور جو علم بھی مجھے اور آپ کو میسر آتا ہے، جتنا وقت لگا کر ہم علم کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس علم کے ذریعے سے میرے اور آپ کی آنکھوں کے پردوں کو کھول دے، ہدایت نصیب کرے اور میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔